کہ میں دعوت کتاب دینا علامہ عطا اللہ بنیادی صاحب کہ وہ سیرت بشر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے نال گفتگو کریں ونسلم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگرچہ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس قصبے جو حاضر ہو چکے ہیں، لیکن اس مسجد جو میرا پہلا پروگرام ہے. اور غالباً اس مسجد جو ہومن آلہ بھی پہلا ہی پروگرام ہے. میں سب تو پہلے تہاڈے نال
اس گل دا وعدہ کرنا کہ میں ہر قسم دی ہٹ دھرمی دھڑے بندی ضد اور اناد تو ہٹ کے محض اس نیت نال گفتگو کرساں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر کسی مذہبی پروگرام دا مقصد یہ ہوئے کہ دوسرے فرقے نو ہٹ کرنا، کسی مسلک نو زج کرنا، میں سمجھدا کہ بیان کرن آلے نو بھی ثواب نہیں لبنا اور سنن آلیاں بھی اپنا وقت ضائع کرنا۔ تہاڈے وچ دوسرے مسلک دے میرے بھائی بزرگ نوجوان موجود ہوسن، ایک وعدہ تساں بھی کرو کہ ہر قسم دی ہٹ دھرمی اور دھڑے بندی تو ہٹ کے میری گل سننی۔ بولو گل اگر قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے، عقل دے مطابق ہوئے تو من لینی، اور اگر نہ بھی منو تو میری گل مننی تواڈے اتے فرض بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک نو غور نال پڑھیا جائے، اور میرے آقا دیاں حدیثاں دا مطالعہ کیتا جائے، تو ایک گل بالکل نکھر کے سامنے آندی ہے کہ اللہ نے اس دنیا وچ جتنے پیغمبر بھیجے جتنے رسول بھیجے اور جتنے نبی بھیجے، وہ سب دے سب انسان ہیں اور بشر ہیں۔ آ رہی میری گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سب کون ہیں؟ سورت دا نام ہے سورت آل عمران۔ قرآن پاک دی تیسری سورت ہے، آیت نمبر 69۔
79 7 9 1 घट 80। میں آیت بھی پڑھنا اس دا ترجمہ بھی کرنا، لیکن تساں اکھاں بند کر کے میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا۔ بھائی بندیال بھی یہ قرآن دا ترجمہ کر گیا، صحیح کر گیا، ہوں تساں گھر جانا، اپنی مسجد جانا، ترجمے والا قرآن چانا۔ میں قطعاً تون اس گل اتے آمادہ نہیں کرنا چاہتا کہ دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھو، نہ تہاڈے گھر بریلوی عالم دا ترجمہ چالو۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیتا، پیر کرم شاہ صاحب بھیروی نے ترجمہ کیتا، مولانا غلام رسول سعیدی نے ترجمہ کیتا۔ اساں اے ترجمے بھی پڑھے، کسی دیوبندی عالم دا ترجمہ ہوئے، کسی بریلوی عالم دا ترجمہ ہوئے۔ میں ذرا ود کے ایک اور گل کرنا چاہنا، کسی شیعہ عالم دا ترجمہ ہوئے، دو شیعہ عالم میں بھی جاننا جنہ قرآن دا ترجمہ کیتا اردو چ، مولوی مقبول دیلوی تے مولوی فرمان علی۔ اساں اے ترجمے بھی پڑھے، کسی دیوبندی عالم دا ترجمہ ہوئے، بریلوی عالم دا ترجمہ ہوئے، شیعہ عالم دا ترجمہ ہوئے، اہل حدیث عالم دا ترجمہ ہوئے، اٹھاؤ تے پڑھو۔ من کعبہ دے رب دی قسم اوہ ترجمہ ہر عالم کرے سی جڑا میں سنا کے جا رہے ہیں۔ اگر بریلوی ہور ترجمہ کرے میں نہ کے نپ لے ہے کہ تو انج ترجمہ کیتا ہی تے ساڈے عالم انج کیتا۔ ملک صاحب فرما رہے نا، ملک ضیاء صاحب بھئی قرآن پاک دے اتے فیصلہ ہونا چاہیے تے تاں اللہ دیاں رحمتاں منو اس گل نو جڑا قرآن آکھ رہا۔ یہ میں گل کیوں کر رہا کہ میری گل تے تساں اکھاں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، خود تحقیق کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، پرکھ کرنی ہے، خود قرآن پڑھنا۔ اللہ دی قسم گل وگڑی تائیں جدا تساں مولویاں نو آزاد کیتا، او جو آدھے رہے تساں مندے گئے، تساں نہ دلیل منگی کہ مولانا اے مسئلہ انج کیوں، اس دی کوئی دلیل تساں نہیں پوچھیا تے میری یہ ایک گل پوری تقریر تے بھاریے بغیر کیوں دے کسی عالم دی، کسی پیر دی، کسی ولی دی، کسی مفسر دی، کسی محدث دی گل بغیر کیوں دے نہیں مننی، نہیں مننی، بغیر کیوں دے مننی ہے تا صرف آمنہ دے لال دی مننی ہے بس، اور کسی دی گل بغیر کیوں کیتیا نہیں مننی۔ پوچھنا مولانا اے گل انج کیوں، اس دی کوئی دلیل، جیڑا عمل تو دس رہا ہے صحابہ کرنے ہیں، تو سا ہو ونجو آنا سدھے تو مولوی گزار سدھے ہو ونجے، تو سا چھوٹا دیتی ہیں، وہ جو آنکھ دے چلے گئے تو سا نبی پاک دے سامنے کیوں نہیں کرنی، جس نے نبی پاک دے سامنے کیوں کیتی نا او دائرہ اسلام تو نکل گئی۔ تو میرے لئے پس توجہ رکھنی
میں بڑی قیمتی گل تہاڈے نال کرن لگنا، میرے لے پاسوں ساری توجہ رکھنی، بغیر کیوں دے کسی دی نہیں مننی، صرف نبی پاک دی بغیر کیوں دے مننی ہے، اے منصب نبوت دا ہے، انہاں دے سامنے کیوں کوئی نہیں کر سکتا، انہاں کول کیوں نال پوچھ سکتا تا اکو ہستی پوچھ سکتی ہے۔ یا ایوہ النبیو لما تحرمو ما احل اللہ لکا، جیڑی شے اساں تواڈے واسطے حلال کیتی، لما تحرمو تساں اس نو حرام ہو۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ وہی پوچھ، تے اس دے پوچھنے جڑا مزہ نا، اے ان کیوں نہیں، کیوں اے او کیوں نہیں، اس کیوں وچ بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ کیوں کر رہا، اللہ کیوں نال پوچھ رہا نا، اس وچ جڑی محبت ہے، جڑی عقیدت ہے، جڑا پیار ہے، جڑا عشق ہے، جڑا تعلق ہے، خدا دی قسم ہے میں حیران ہونا کہ کیڑا تعلق ہے میرے نبی دا اور رب دا۔ غزوہ تبوک آئی نا تے بڑا مشکل غزوہ آئی، تے لمبا سفر آئی، تے ریتلا علاقہ آئی، تے رستے چ زیادہ راہ کوئی نہ آئی، تے پانی کوئی نہ آئی، تے ہتھیار کوئی نہ آئے، تے سواریاں، تے پیشہ ور قوم نال مقابلہ آئی۔ منافق لوگ ایو جیاں جنگاں چ نہ ویندے، اوکھیاں چ منافق لوگ اوہ جی جنگاں چ ویندے ہیں جتھے راہ سوکھا ہوئے تے اتھے اگاں گاؤندے ہیں، جتھے پتہ ہوئے بے لڑائی نہیں ہونی تے چلو بھائی غزوہ تبوک کو۔ ایک منافق آکھیا ہو سکا یا رسول اللہ میری ماں ڈاڈی بیمار ہے تے من چھٹی دیو آنا، آپ نے فرمایا چل تن چھٹی۔ دو آ گیا اس آکھیا میری بیوی بڑی بیمار ہے تے میں نے بھی چھٹی چاہی دیئے، آپ نے فرمایا تو بھی نہ۔ تری آیا اس آکھیا میں آپ بیمار ہاں میں نے بھی چھٹی چاہی دیئے، کوئی عذر، میرا نبی چھٹیاں دیندا چلا گیا۔ ہن اللہ پوچھدا پیا بے چھٹی کیوں دتی نے؟ سبحان اللہ۔ اگر تسا چھٹی نہ دیوا نا انہا ونجنا وات بھی کوئی نہ ہے، وات انہا دی منافقت کھل ونجیا، ہن پہ گیا پردہ، اے آدھے نہ ستا چھٹی لے کے آیا۔ ہن کنی اللہ پوچھ رہا، ذرا ملک صاحب وکھا اس انداز میں پوچھنا ان چاہی دائی، لما ذنت لہم افاللہ عنکا، ہی پوچھنا چاہیے دائی آپ نے چھٹی کیوں دی؟ چلو اللہ نے آپ کو معاف کر دی۔ پہلے اللہ پوچھیا پیچھے معافی دا اعلان کرے، ذرا میرے والے پاس تو ویکھنا جڑا میں ترجمہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا افاللہ عنکا لما ذنت لہم، معاف تا میں تو پہلے کر دیتا، ہن اتنا تا دسو نا بھئی چھٹی کیوں دتی نے؟ اس کیوں کیتا تے اس کیوں وچ بھی مزہ ویکھو، کیڑا مزہ اس کیوں وچ۔ سورت دا نام ہے کیڑا دسی؟ شاباش۔ آیت نمبر کیڑی دسی؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ما کانا ما یجوز ما کانا ما ینبغی لبشر، کسی بشر نو مناسب نہیں، کسی بشر نو جائز نہیں، کسی بشر نو لائق نہیں۔ کتنے معنی میں کر دیتے؟ میں ترائے معنی اس واسطے کیتے ہیں بھئی کوئی عالم جائز دا معنی کرے سی، کوئی مناسب دا معنی کرے سی، کوئی لائق دا معنی کرے سی، میں ترے ہی کر دیتے۔ کسی بشر کو جائز نہیں،
کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں. مولانا حسین علی نے مانا کیتا ما کان لبشر، کسی بشر نو یہ گل ڈھکدی نہیں. کسی بشر نو یہ گل کیڑی گل؟ اے آیت دے آخر چ بن کے کیتی، میرا وہ موضوع نہیں، میں وہ نہیں بیان کرنا بھی کیڑی گل نہیں ڈھکدی. وہ آیت دے اخیر چ کیتی. میں اپنا مقصد اس تو حاصل کرنا چاہنا. کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں. مولا کیڑا بشر؟ کیڑے بشر دی گل کر رہے ہیں؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر نو اللہ کتاب دے وے، والحکمہ، جس بشر نو اللہ حکم دے وے، والنبوۃ، بولو یار بولو، تے جس بشر نو اللہ کے دے وے، کتاب دے وے، حکم دے وے، نبوت دے وے. سورت آل عمران دی آیت نمبر 79 آکھ رہی ہے اساں کتاب بھی دیونی ہے بشر نو تے اساں نبوت بھی دیونی ہے بشر نو. اساں کتاب تے نبوت نہ کہن جن نو دیونی ہے، نہ کہ نوری نو دیونی ہے، نہ کہ فرشتے نو دیونی ہے. اساں کتاب بھی بشر نو دیونی ہے، نبوت بھی بشر نو دیونی ہے. اوے نوجوانوں، اوے پڑھے لکھے لوگوں، اور سکول و کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں، خدا کے لیے میری بات پہ غور کرو. تمہارا خطیب کہتا ہے انبیاء بشر نہیں ہوتے، جو انبیاء کو بشر کہے وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے. بشر کہنا توہین ہے. اے تیرے عالم نے پڑھایا تے قرآن اچ اللہ آدھائی میں نبوت نہ کسی نوری نو دیونی ہے نہ کسی جن نو دیونی ہے، میں نبوت دیونی ہی بشر نو ہے. ہن بندیالوی آخر آئی تیرے تے فیصلہ میں چھوڑ دینا، اپنے عالم دی من لے یا رب دے قرآن دی من. فیصلہ تیرے تے ہو. اگر تو تعلیم یافتہ سکول و کال تعلیم کے سکھیں دیئے العلم نور، علم کیا ہے؟ تعلیم روشنی ہے. تعلیم کے سکھیں دیئے اکھاں بند کر کے کسی دے پیچھے بھجنا. الف نو کلی سمجھن والا جٹ وہ بھی آکھے میں ایک کام اس واسطے کرنا میرے وڈیرے کرنے ہیں، تے بی اے تے ایم اے تے پروفیسر تے وکیل تے ٹیچر تے کالج دا طالب علم وہ بھی آکھے میں ایک کام اس واسطے کرنا میرے وڈیرے کرنے ہیں. میں تیری تعلیم نو کدے کراں؟ تین تعلیم اے سکھایا؟ کیوں جی؟ آواز نہیں جا رہی؟ بہر ہارن لاؤ نا. عورتیں چپ کرے سن تو ویسی نہ عورتیں چپ کرنی تے نہ عورتوں کو آواز بجنی. نہ یار بس کرو کہ وہ اگے سیٹی مار رہے ہیں. گل میری سمجھ آ رہی تو بھائی گل میں وپار دی کیتی ہے یا کوئی زیادتی والی گل میں کی؟ تیرے کول علم ہے، تیرے کول تعلیم ہے. تعلیم کے سکھا رہی ہے؟ کالی تعلیم سکھا رہی ہے پرکھنا، تفتیش کرنا، جستجو کرنا، تحقیق کرنا. اپنے عالم کول پوچھ وت، ان عالمہ کول پوچھ وت، کتاباں پڑھ وت، تفسیراں پڑھ وت، قرآن دا ترجمہ پڑھ تے اوہ گل من جڑا رب دا قرآن آکھ. کیوں بھائی اے جڑی میں ایت پڑھی ہے سورت آل عمران دی ایت نمبر 79 اس وچ کوئی ہے اگرچہ مگرچہ یعنی کہ چونکہ چنانچہ ہے کوئی یا ایک دونی دونی تے دو دونی؟ ایک قرآن نے سورت آل عمران دی آیت نمبر 79 جا کے اسے گل نو قرآن نے سورت کاف وچ بیان کی. اے 16واں سپارہ تے سورت کاف ہے.
تے سورت کہف دی آخری آیت اتھی اللہ نے ایک دفعہ پھر اس مسئلے نو بیان کیتا، قل انما انا بشر مثلکم، قل ایک قل کے اللہ آخرا آخ میرے پیغمبر کہو. ایسا جتھے جلسہ کرن جاویے نا وہ سانو مقامی لوگ آدن اج جی وقت توحید دا موضوع بیان کرے آئے تے وقت اج سیرت بیان کرے آئے تے شان مصطفیٰ بیان کرے آئے تے عظمت کدائیاں کے عظمت صحابہ بیان کرے آئے، فکر آخرت کرے آئے تے سید البشر کرے آئے، او موضوع مقرر کریں دن ایک کل نال اللہ دن میرا سونا پیغمبر موضوع میں دسینا بیان تو کر. کل میرے پیغمبر آپ کہیں، ایک اور رنگ دے دے میں اس میں اگر پسند آ جائے تو سبحان اللہ 100. اللہ دن میرا سونا پیغمبر تو آنکھ پتہ نہیں میری تو مندے یا نہیں مندے، تیرے نال توت عشق دا دعویٰ کریں دن متا تیری مندے ہو میں نا تو آنکھ. ہن اگو کتنے لفظ ہیں، انما انا بشر مثلکم، کرو میں نہ کوئی توڑے چو عربی نال شد بودھیس کوئی سکول عربی دی کلاساں پڑھیاں تا کرو مانا انما پکی گل لے انا میں بشرون مثلکم کرے ذرا میں نے مثلکم، سارے عالم میں نہ کر دیں تمہاری طرح، میں نہ نہیں کر دیں. اس دے وچ تھوڑی جی گل آ ویندی ہے اپنے یار تمہاری طرح میں نہ کیتا شاہ عبد القادر محدث دہلوی تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا، بالکل لفظی ترجمہ کر دیں شاہ عبد القادر. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آکھے آئی بھئی اگر اللہ قرآن اردو چ نازل کردہ نا تو بالکل انہیں نازل کردہ جنہیں شاہ عبد القادر ترجمہ کر دیتا. ہندوستان نے سب تو پہلے قرآن دا اردو ترجمہ کیتا، سب تو پہلے تے کہ میں نہ کریں دن مثلکم دا میں بشر ہوں جیسے تم، تمہاری طرح نا جیسے. ہن پتہ نہیں یہ کتنے بندے بیٹھے جڑی تمہاری طرح تے جیسے تم دے وچ جڑا ایک باریک جہا فرق ہے او انہاں نوں سمجھ آندا یا آندا نہیں سمجھ نہیں آندا. برائلر مرغ تے دیسی مرغ وچ نہیں فرق لگتا پتہ، اس ویلے تے بڑا فرق پتہ لگتا نہیں. ہے توجہ تھوڑی؟ اج میری یہ گل تو سن لئی نا، اج والی میری یہ گل تاں جڑے تساں ساڈے موحد دوستو تہاڈا ہی بڑا اشکال ختم ہو جائے گا، تو ایک مسئلے کی سمجھ آ جاسی انشاءاللہ تو بھی سمجھ آ جائے. یہ تمہاری طرح جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم، اے جڑی مثلیت ہے مثلیت مثلکم، اے جڑی مثلیت ہے نا اے درجے چ نہیں، اے مثلیت مقام چ نہیں، اے مثلیت شان چ نہیں، عظمت چ نہیں، علم چ نہیں، وقار چ نہیں، عزت چ نہیں.
خدا دی قسم اگر تو علماء دھوکہ دین اور تو لوگ اے پڑھن بھی جڑے دیوبندی وہابی اشاعت و توحید والے اے اپنے آر مندے نے مقام وچ مرتبے چ درجے چ اپنے آر مندے نے انا للہ اے مثلیت درجے چ نہیں اے مثلیت مقام چ نہیں اے مثلیت عظمت چ نہیں عزت چ نہیں وقار چ نہیں علم چ نہیں کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال صلی اللہ زور نہ لاکھو ذرا سارے علماء دیوبند سارے علماء بریلی سارے علماء اہل حدیث اشاعت التوحید دے سارے اکابر اساتذہ اے سارے علماء مل جان من کعبہ دے رب دی قسمیں آمنہ دے لال دے پیران دے تلوے نال جڑا ریت دا ذرہ لگدا نا اس دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نوجوانوں تو ان غلط گائیڈ کیتا گیا نفرت پھیلان دی کوشش کیتی گئی اے اپنے آر مندے نے اے گستاخ نے انہاں دے نیڑے نہ لگو اے مثلیت جیسے تم اے مرتبے چے جیسے تم مرتبے چے جیسے تم مقام چے جیسے تم عزت چے جیسے تم وقار چے جیسے تم علم چے نا نا کتھے آمنہ دا لال کتھے میں خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں نسبت ہی کوئی یہ تہاڈا ہوے ذوق تے میں بھی گل کر لیں بولو کرا اے مثلیت درجے چ نہیں عزت تے عصمت تے عظمت تے وقار چ نہیں کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال میں گلی چ کھلو کے انگلی اٹھاواں لوگ شک دی نگاہ نال ویکھن آمنہ دا لال انگلی اٹھا دے وے تے آسمانہ دا چند دو ٹکڑے ہو جائے اے مثلیت درجے چو نہیں اے مثلیت مقام چو نہیں منصب چ نہیں عزت چ نہیں علم کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال میرے بدن جو پسینہ نکلے بدبو آوے لوگ گھن کرن آمنہ دا لال پسینہ پوجن لگے نا تا لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ماسی آئی نا مدینے رشتے چ ماسی لگ دی آئی تے نبی پاک دوپہر دے ٹائم اس دے گھر ون کے سہمیں دے ہیں آرام کر دے ہیں تے جلے گرمی ہوندی آئی تے پسینہ آندا ہی نا او جڑی ماسی اور خالہ ہی آپ دی اور روئی نال آپ دا پسینہ پوچھ کے شیشی وچ بند کر دی آئی ایک دن جو بند کر رہی ہے نبوت دیا کھل گئی فرمایا ماسی کے کر رہی ہے آکھن لگی یا رسول اللہ غریب آدمیاں خشبو تے عطر خریدن دی سکت نہیں جداں برادری دے وچ کوئی شادی ہوے میں عطر دے وچ ملا کے تہاڈا پسینہ بچیاں دے کپڑے تے لا دینیاں شادی والے گھر جتھوں لگ دیاں نا عورتاں روک روک کے پوچھ دیاں اے خوشبو کتھوں منگائی نے کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال اے تو ان دھوکہ دیتا گیا ساڑھے تو متنفر کرن دی کوشش کیتی گئی انہاں دے نزدیک نہ جاؤ صحابہ دن کدی اساں نبی پاک دی تلاش وچ نکلی آ نا تے سن راہ پچھن دی نہ ہی ضرورت ہوندی بے نبی پاک کیڑے پاسوں گئے خشبوواں خود دستیاں ہیں تے محمد اتھوں لگ کے گیا ہے صلی اللہ زور نہ لکھو یار ذرا صلی اللہ علیہ وسلم
میں محفل وچ تھوک دیواں لوگ آکھیں بدتمیز ہے، محفل دے آداب تو پتہ نہیں، محفل ہی تھک دتس، گھن کر لوگ میری تھک دوں اور آمنہ دے لال دا لعاب جی حضرت علی دی اکھ تے لگ جائے ساری زندگی نہ دکھے تے ابو بکر دی کھری تے لگ جائے۔ لوگ آدھن بھائی وہ سپ نے ڈنگ ماریا تے پھر حضرت ابوبکر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے اور نبی پاک لعاب لائی۔ ایک تاریخی واقعہ، حدیث وچ کوئی، حدیث دی کتاباں کوئی، حدیث دی کتاباں جو واقعہ ہوندا تے میری مجال ہے میں دوئی گل کر سکاں۔ نبی پاک دی گل دے مقابلے چ گل کرنی یہ تاں کسی کافر دا ہی کام ہے، مسلمان کی نہیں کر سکتے۔ تاریخی گل ہے، کسی نے تاریخ نو اونج مان لیا، کسی نے تاریخ نو اینج مان لیا، اپنی اپنی سوچ ہے، ایک میری بھی سوچ ہے۔ جی تو پسند آ جائے بھی تیری سوچ بھی صحیح ہے تو سبحان اللہ آکھ دے بھی آئے۔ میں آدھا سپ نے ڈنگ نہیں ماریا، اس سپ دے شعور نو علم ہویا کہ غار وچ محمد عربی آیا، اے نبوت دے چہرے پرانوار نو ویکھن واسطے بے تاب ہویا، بے قرار ہویا۔ اللہ نے فرمایا جیڑا میرے نبی دے چہرے تک آنا چاہتا ہے وہ ابو بکر دے قدم چوم کے آوے۔ اس ابو بکر دے قدم نہیں چومنے، اس نبوت تک نہیں جانا، نہیں جانا۔ میرا نبی لعاب حضرت علی دی اکھ تے لا دے وے، اکھ دا درد ختم ہو جائے، ابو بکر دی ایڑی تے لا دے وے، سپ دا زہر ختم ہو جائے، تے میرا نبی اپنی لعاب کوڑے خوہ وچ سٹ دے وے، کوڑا خوہ ہی مٹھا ہو جائے۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لا، کوئی نسبت، کوئی نسبت۔ وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت عظیم ہے، عظیم تر ہے، وہ سارے نبیوں کا افسر ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اے مثلیت درجے چ نہیں، عظمت چ نہیں، عزت چ نہیں، مقام چ نہیں، مقام چ نسبت ہی کوئی نہیں۔ ساڈے جیسے کروڑوں انہاں دے جتیاں دے ذرے دے مقابلے چ نہیں۔ پھر مثلکم کس سے چے، میں بشر ہوں جیسے کس سے چے، اے میں تو سمجھانا چاہتا، اللہ کرے تو سمجھ آ جائے۔ اے مثلیت اس سے چے گنجے تہاڈے ماں پیو انجے میرے بھی ماں پیو، تساں بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہویا، تساں بھی کسی عورت دا دودھ پیتا میں بھی کسی عورت دا دودھ پیتا، تساں بھی بکریاں چرائیاں میں بھی بکریاں چرائیاں، تساں بھی تجارت واسطے سفر کردے ہو میں بھی تجارت واسطے سفر کرنا، تساں بھی شادیاں کیتیاں میں بھی شادیاں کیتیاں، تہاڈے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تہان بھی بھوک لگ دیئے میں بھی بھوک لگ دیئے، تہان بھی تسا لگدا میں بھی تسا لگدا، تساں بھی تھک جاندے ہو میں بھی تھک جانا، تساں بھی سوندے ہو میں بھی سونا، تساں بھی اٹھتے ہو میں بھی اٹھنا، تساں بھی بیمار ہوندے ہو میں بھی بیمار ہونا، تہان بھی پریشانیاں آندیاں میں بھی پریشانیاں آندیاں، اس معنی چے انما انا بشر مثلکم۔ کوئی سمجھ آئی نے کہ اگلی بھی گئی نے؟ اللہ کرے جڑے دوسرے مسلک دے میرے کوئی بھائی عزیز بزرگ بچے اتھے آئے نا، اللہ کرے انہاں دے پلے کوئی گل پہ، اے مثلکم مقام وچ نہیں، اس سے چے مثلکم،
تواڈے نال جڑے بشریت دے لوازمات ہیں نا، مدینے دے یہودیاں ہیں او مسجد نبوی وچ بٹھوئے چھوڑ دیندے ہیں، اے بتیاں تے لائٹاں تے دیوے تو ہوندے کوئی نہ، اے قالین تے یہ تو کوئی نہیں ہوندی، تلے ہوندا ہی فرش، اتتے ہوندیاں کنکریاں، اتو بارش آوے آتا مسجد ٹپک دی آئی، مسیتاں کچیاں تے نمازی پکے، ہن مسیتاں پکیاں، ہن اس قالین تے بھی کئی لوگ آدھے سن کوئی ہور شے پاؤ گوڈے بھج گئے، اس تے بھی آدھے سن لوگ سہولت آ رہی ہیں، اس ویلے شے کوئی نہیں، وہ بٹھوئے چھوڑ دینے ہیں۔ ایک دیاڑے ایک بٹھواں میرے نبی دی انگلی تے لڑ گیا، اسے جو خون آ رہا، حل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، نبی پاک فرمایا اللہ غارت کری ڈنگ مرینیاں نہ نبی دا انگوٹھا ویداں تے نہ امتی دا انگوٹھا ویداں، تو آن میں بٹھواں لڑدا تا درد ہوندا، میں بھی بٹھواں لڑدا تا، نبی پاک گھوڑے تو ڈٹھے، گھٹنے دے تو تکلیف آئی، ایک مہینہ تو سمی گھوڑے تو ڈھے پوندے ہو تو تواڈے گھٹنے تکلیف ہوندی ہے، میں بھی گھوڑے تو اس معنی چ انما انا بشرم، میں چونکہ پہلے آکھ چکے ہاں کہ جیڑی گل کرو اگو مولوی صاحب کول پوچھو اینج کیوں، ہن اس دا بھی میں تساں آکھو بندیالوی صاحب انج کیوں، مثلیت اس سے چے اس دی کوئی دلیل، میں اس دی دلیل پیش کرنا اپنے آقا دے فرمان تو صلی اللہ اتھے مثلکم دا پتہ لگ ویسی کہ کس معنی مثلکم، یہ جڑی میں حدیث پڑھ رہا میں مسلم تو پڑھ، مشکات بھی ہے، ترمذی چ بھی، ابن ماجہ چ بھی، نسائی چ بھی، باب میں دس دینا تواڈے کول اردو والی اگر کوئی حدیث دی کتاب پئی ہے، باب و سجود السہو، سہو کس نو آدھے بھول نو، بھول والا سجدہ، اے باب کڈھنا تساں، باب و سجود السہو، حدیث دی کوئی کتاب چالو اس دے وچ باب و سجود السہو کڈو، اے حدیث نہ ملے جو مرضی سزا دے، مل جائے اس نو پڑھو، بے بندیالوی یہ حدیث سنا گیا ہی ہے، اگر اس تو کوئی مختلف ہوئے تو میرے کو آ کے پوچھو بھائی سرگودے ونجن واسطے کوئی ویزا لینا پوندا، میرے کو آ کے پوچھو کہ تو تا انج سنا گیا ہے بھائی، تے حدیث ہے تا انج لکھیا پیا، باب و سجود السہو، بھول لالا سجدہ، اے میں بالکل حدیث تو پڑھ رہا، خدا دا نا نے میرے تے نہ کریا، بے بندیالوی آکھ رہا، میں نہ آکھ رہا، اے حدیث آکھ رہی نے، مسلم، مشکات، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، میرے پیارے پیغمبر نے ایک نماز پڑھائی زور دی یا اثر دی تے 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا، ایک کس سج لکھیا پیا، زور نال بول، میں اتو سنا رہا، میرا صرف میرا قصور ہے وے بھائی میں صرف سنا رہا، 4 رکعتاں دی بجائے سلام کتے پھیر دیتا، صحابہ پچھو چپ، کوئی پچھو آکھیا سبحان اللہ نہیں، صحابہ دے ذہن وچ گیا بھائی وہی آندی راندی ہے، وہی آئی ہو سی تے رکعتاں 4 دیاں کی ہو گئی ہو سن، صحابہ چپ، وہ تو نہیں پتہ جتھے قبلہ تبدیل ہو آئی، اللہ دعا سے پارا شروع کرو، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مومنوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، مومن منہ کریں دیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ دیں، اللہ اشارہ دیتا بھئی تہاڈا قبلہ اساں ہن بیت اللہ بنان والے ہاں، یہ اللہ اشارہ دیتا شروع چ، اساں تہاڈا قبلہ بیت اللہ
بنان والے ہاں. اے نماز دے وچ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. ہوں تو اگر مسجد قبلہ تین تے گئے ہو، جڑے عمرے تے گئے ہو لوگ، حج تے گئے ہو، مسجد قبلہ تین تے گئے ہو، او کنجے ایک محراب اتھے تے دوسرا محراب اور دروازے بالکل الٹ ادھے منہ کر کے نماز پڑھا رہے تے حکم کیا گیا. میرے نبی نماز دے وچ مڑ گئے. نماز دے وچ جو مڑے آخری صف پہلی بن گئی تے پہلی صف ہو. میرے نبی مڑے تے صحابہ بھی مڑے. نماز مکمل ہوئی. میرے آقا نے پوچھا میرے تے تو وہی آئی، جبریل وہی لے کے آیا کہ پھرو تساں کیوں مڑے؟ انہاں آکھیا اساں قبلہ نہیں ویکھنا، اساں قبلہ نما ویکھنا، اساں تو تون ویکھنا. ادے تساں منہ کیتا سا ادے کر لیا، تساں ادے کیتا سا. صحابہ تو انہاں ہیں. ہن صحابہ دے ذہن جا رہا بھی نماز 4 دی بجائے کی ہو گئی ہو سی. منافق لوگ اس ویلے با جماعت نماز پڑھتے ہیں. کیوں با جماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس زمانے جڑا بندہ با جماعت نماز نہ پڑھے ہا وہ منافق سمجھیا ویندا ہی. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ وہ کہ سمجھیا ویندا ہی وہ اپنی منافقت نو چھپان واسطے کہ پڑھتے ہیں. ہوں مواعد ہوندا ہوے جڑا نماز نہ پڑھے. مواعد کون ہے؟ نماز. اشر ساڈے دشمن دیویں، اساں کیا اشر دیویں؟ زکات نو جی سان علماء پڑھا دیتا تو توحید من لئی شرک نہیں نہ کریں دے. ہوں تو سیدھا جنت چ وج فرشتیاں راہ روکے نا دھکا مار کے وڑ جاوے. اے خوش خالہ جی دا واڑا نہیں، اتنے حساب دینا. ملک ضیاء الحق صاحب ساڈے بڑا رونا روندے رہندے نے بھی ساڈے حضرات ساڈے عام مسلمان نمازاں بھی پڑھ دین، روزے بھی رکھ دین، حج بھی کر دین، زکاتاں بھی دین دین، عمرے بھی کر دین، حقوق العباد دا خیال مال 2 نمبر وچ نے. رشوت دا کاروبار نہیں چھوڑیں دے، سود نہیں چھوڑیں دے، گھٹ تولنا، کم تولنا، ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑ دے. او منافق باہر نکلے نا، انہاں باہر نکل کے آخیا صلاۃ و رکعتین. موجہ بن گئیاں بھائی، نماز 2 رکعتاں ہو گئیاں، 2 رکعتاں تو جان چھٹی. صحابہ چپ. نبی پاک اتھوں نکلے، سین دے وچ ایک لکڑی دا تنا آئی، اس نال بن کے نبی پاک کھلو گئے ٹیک لا کے اس تنے نال سین وچ. کوئی صحابی نیڑے نہیں جا رہے. ایک صحابی ہے جس دے ہاتھ تھوڑے جے لمبے، نبی پاک اس نال مزاح کر لیندے. مزاح لفظ میرے سمجھ رہے ہو کون سمجھ رہے؟ مزاح ایک ہوندا نے مذاق. مذاق کرنا شریعت وچ منع. اے مزاح تے مذاق وچ فرق کے وے؟ مذاق او ہوندا جڑا دوے دی توہین کر کے ہنسی دا ماحول پیدا کرو. دوے دی توہین ہوے، ہنسی دا ماحول پیدا ہو جائے. مزاح کہیں دی توہین نہ ہوے تے محفل تھوڑی جہی خوشگوار ہو، اس نو کیا دن مزاح. اے نبی پاک بھی کر لیندے ہیں، صحابہ نبی پاک نال کر لیندے ہیں. وہ آندا نہیں بھئی کھجورا کھا رہے ہیں تے نبی پاک کھجور کھا دی گکڑ حضرت علی دے سامنے.
کھجور کھادی گکڑ حضرت علی دے سامنے، کھجور کھادی گکڑ حضرت علی دے سامنے. جلے کھا چکے تو نبی پاک فرمایا بلے بلے اے بھائی علی دے سامنے گکڑا گڑیا ہے، انہاں کتنیاں کھجوراں کھادیاں. حضرت علی آکھیا یا رسول اللہ لگدا تساں گٹھلیاں سمیت کھادیاں. ہن تھوڑا جہا مزاح نبی پاک بھی کیتا، اگوں حضرت علی بھی نبی پاک نال کے کر لیا مزاح. تھوڑی جی دل لگی. ایک صحابی دی اکھ بڑی لال ہو رہی ہے، سج رہی ہے، سرخ ہو گئی ہے. کھجوراں آئیاں کھاون لگ گئے سارے. نبی پاک اس نو آکھیا تیری اکھ اگے خراب ہے، اتو تو کھجوراں کھاون لگا ہویا. اس آکھا یا رسول اللہ میں دوے پاسوں کھاندا پیا. اس نے نبی پاک نے ہلکا جا کے کیتا مزاح کر. او ذرا نبی پاک اس نال مزاح کرتے ہیں نا، او ذرا کھلا ہی ناپ نال. او قریب گیا، او نیڑے لگا. اے میں حدیث تو پڑھ رہا ہے، حدیث تو، اے میرے جملے نہیں، اے ہن صحابی دے جملے نے ذوالجدین. او قریب جا کے آدا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ کون آکھ رہے ہیں؟ صحابی کے وہابی. نبی پاک نو کی آکھ رہا، کی آکھ رہا نبی پاک نو؟ میرے نبی دا صحابی ہے، محبوب ہے. نماز گھٹ گئی ہے، 4 دیاں 2 ہو گئیاں یا تساں بھول گئے ہو؟ آپ نے ذوالجدین دی گل سنی، فرمایا کلو ذالک لم یکن، دوواں گلاں چوں کوئی گل بھی نہیں ہوئی. آپ نو حالے بھی یقین ہے، آپ نو حالے بھی یقین ہے. کلو ذالک لم یکن، دوواں وچوں کوئی گل نہیں ہوئی. ذوالجدین بھی ذرا پیر پکے رکھے. ذوالجدین آکھا یا رسول اللہ 2 وچوں ہک تا ہو گئی نے، 2 وچوں ہک تا ہو گئی نے. وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگاں وچ ابو بکر بھی موجود، حضرت عمر بھی موجود، لیکن میرے نبی دا روب گل کون کرے؟ جلے ذوالجدین نے پکے پیر رکھ کے گل کی تھی نا، تو نبی پاک صحابہ نو ویکھ کے آکھیا اصدق ذوالجدین. او کیوں بھائی اے ذوالجدین سچ آکھ رہا؟ قالو بلا یا رسول اللہ. صحابہ کہ یا رسول اللہ آدھا تا. بندیالوی ہاتھ بن کے فریق مخالف جڑے ساڈے دوسرے مسلک دے دوست ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، بچے ہیں، انہاں نو آکھنا چاہندا غور کرو، فکر کرو، سوچو. جڑا بھول ونجے او عالم الغیب نہیں ہوندا، تے جڑا عالم الغیب ہووے، بولو بولو بولو، جڑا عالم الغیب ہووے او بھولدا نہیں، تے جڑا بھول جائے تو پھر عالم الغیب ہومنا صفت کہندی ہے. میں آ رہے ہیں تو ملک صاحب ایت پڑھ رہے ہیں سورت نمل دی، قل لا یعلم. اتھے بھی اللہ موضوع دسیا، میرے پیغمبر موضوع میں دسینا تے بیان تو کر. آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین والے بھی نہیں جانتے الغیبہ. کس کو؟ الا اللہ. خدا دی قسم مولا تیرا شکر ہے تو قرآن ہی بھیجے آئی، میرا مولا تیرا شکر ہے تو قرآن ہی بھیجے آئی. پھر تو اشاعت و توحید دے علماء نو بھیجیا جنہ رب دا قرآن بیان کیتا. اللہ نے حداں ہی مکا دتیاں. آیت دے آخر وچ اللہ نے آ کے کی آکھیا؟ عالم الغیب ہونا تے بڑی دور دی گل ہے، واہ بکل شیء علیم ہونا تے بڑی دور دی گل ہے.
علیم بذات الصدور ہونا تو بڑی دور دی گل ہے، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. جس نو اپنی حالت دا پتہ نہیں اس نو تیری حالت دا بھی پتہ نہیں. یہ اللہ دا قرآن ہے. اے 20واں سپارہ آیت نمبر 65 سورت نمل 20ویں سپارے دا پہلا صفحہ. جاؤ جا کے گھروں میں ترجمہ پڑھو اور دیکھو ترجمہ. نبی پاک نے نماز پوری کی تھی، سجدہ صاف کیتا. اے میں حدیث تو پڑھ رہا ہے، میں نہ بیان کر رہا، خدا دا نا نے. آپ نے نماز پوری کی، سجدہ صاف کیتا. سجدہ صاف کرن تو بعد آپ نے خطبہ دیتا. وہ خطبہ بھی حدیث دی کتاباں نے نقل کیتا. آپ نے خطبہ کننا لفظاں تو شروع کیتا، انما انا بشر مثلکم. اے ہن آئی نے او مثلیت والی گل، خدا دا نا نے توجہ کرے، آئی نے مثلیت والی گل. انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. یا رسول اللہ جیسے تم کس سے چے؟ جیسے تم، کس سے جیسے تم؟ میرے نبی نے فرمایا انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. اے مثلیت اس سے، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، آئندہ میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا. میں صرف قرآن پاک دیا 2 آیتاں تھوڑے سامنے پیش کی تھی، ایک سورت آل عمران دی، ایک سورت کاف دی. ایک میں حدیث پیش کی تھی مسلم چو. انہاں تینوں نے اس گل نو ثابت کیتا کہ نبی پاک اور باقی انبیاء ایک کون ہونے؟ بشر. صرف بشر نہیں، سید البشر. ہے تھوڑی توجہ؟ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ میں تو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہن ایک گل رہ گئی، کسی بندے دے ذہن وچ اشکال ہوے تواڈے وچوں، اساں بھی بشر ہاں، آپ بھی بشر، فرق کے رہا؟ ایو تاں علماء کرام لوگوں نو آدن، جٹ نو لوگ علماء کرام آدھے تو بشر ہے نا؟ ہاں میں بشر ہاں. جھوٹ بلینا نا؟ جھوٹ تو بلینا. کم تو لینا نا؟ ہاں یہ تو کرینے. راتی بنے تروڑ کے پانی لینا، چوری دے پانی. ہاں یہ تو کرینے. بنے اگا اگا ٹرینا نا؟ آخیا یہ تو کرینے. بشر تو بڑا گندا ہوندا ہے، بشر تو تیرے یار ہوندا ہے، بشر تو بڑا گندا ہوندا ہے. تو بھی بشر تے آمنہ دا لال بھی بشر. یہ کنی ہو سکتا ہے؟ ایک مغالطہ دے دیتا ہے. اس نو میں حل کرنا چاہتا، اللہ کرے میں اس نو حل کر لوں. اے تواڈی مسیت بنی یا کسی جگہ تے کوئی مسیت بنے، اکے بھٹے تو اٹاں آئیاں، ہکو مستری لائیاں، ایک اٹ لگ گئی محراب تے، اتھے لگی. دوئی اٹ لگ گئی لیٹرینا تے، استنجے خانے تے. کیڑی اٹ دا مقام بلند ہے؟ وات اے اٹ تا نہیں نہ رہی. اٹ او ہوندی ہے جس تے لوگ پیشاب کرن، اٹ او ہوندی ہے جس تے لوگ گندگی سٹن، اٹ او ہوندی ہے جڑی استنجے خانے چ لگے، اٹ او ہوندی ہے جڑی لیٹرین چ لگے. میں بھی اٹ، او بھی اٹ. نہیں نہیں میں اٹ نہیں، اگوں اساں اکساں ہے تو بھی اٹ ہے او بھی اٹ. تیری نسبت اللہ دے گھر دی طرف ہوئی، تیرا مقام ساری اٹا تو بلند ہو گیا. ہاں اساں بھی بشر ہے، آمنہ دا لال بھی بشر. انہاں دے سر تے نبوت دا تاج آیا تا تونا طبقہ تو بلند ہو گیا. مقام بشریت تو باہر نہیں نکل سکتا. راسن بشری، لیکن خود
چلو میں یہ تو ایک مثال دے دیتی، میں قرآن چ کیوں نہ راما یار، میں قرآن چ رانا. قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم. فرق کہہ رہے ہیں مولا، فرق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، فرق کہہ رہے ہیں. فرمایا یوحا الیہ، سبحان اللہ. یوحا الیہ، فرق اے ہویا کہ میرے دروازے دا دربان بن گئی جبریل امین. تے معراج والی رات میں براق تے چڑھن لگا نا تے میری رکاب خادمہ دی طرح تھام کے کھلوندا ہی نوریاں دا سردار. یوحا الیہ، ہن فرق کی ہویا؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے اتے جبریل نازل ہوندا، میں نبوت تو سرفراز کیتا گیا، میں رسالت دا زیور پوایا گیا، میرے اتے جبریل وحی لے کے آیا. کیڑی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. ہن فرق کے رہ گیا؟ بشر مثلکم. فرق کے رہ گیا؟ یوحا الیہ، انہاں دے سر تے اللہ نے کہ پوایا نبوت دا تاج، انہاں نو گناہاں تو معصوم بنائے. کیوں بھائی نبیاں کول کوئی گناہ ہوندا؟ نبوت ملن تو پہلے بھی نہیں، نبوت ملن تو بعد بھی نہیں ہوندا. انہاں نو گناہاں تو معصوم ٹھہرایا، انہوں تے وہی جبریل لے کے آیا، انہوں تے قرآن اتریا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ذات اس اللہ کی ہے جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اپنے کامل بندے پہ اتارا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ ہو جائے سارے جہانوں کو آگاہ کرنے والا. نذیرن دا میں ڈرانے والا نہیں کیا، ورنہ عام لوگ نذیرن دا میں کہتے ڈرانے والا، ڈرانے والا. میں نہ کہ کیتا آگاہ کرنے والا. ہاں اگر ڈرانے والا بھی کر دو تو میں منع کر سکتا، بڑا پیارا جا منع کر دوں. ایک ڈریندے نے ڈاکو پستول رکھا، نکال دو جو کچھ ہے، اے ڈاکو ڈرے. ہوں تو بڑے عجیب عجیب طریقے نال ڈاکے پاؤں. ساڈے لاہور ایک مولوی صاحب وہ مسیح چو اپنے گھر جان لگے، وہ آدھن بے میں گلی دا موڑ مڑیا، اگو موٹر سائیکل تے دو چھور آئے، انہاں میرے پیر چ بریک ماری، پستول کڈ کے میرے ڈھڑ تے رکھے. مولوی صاحب موبائل کڈو. اگو دکاندار آئی، کریانے دی دکان آئی، اتھے کوئی گاہک بھی کھلوتے ہیں. او ڈاکو میں نہ دینا، موبائل بھی کڈو تے ساڈے نال ہس ہس کے گلاں بھی کرو. انہاں نوں شک نہ پوے. میں آخیا تساں وکھی اتنے پستول رکھی ہوا، میری ٹٹی خشک ہو رہی، تساں آدھے ہس ہس کے گلاں بھی کرو. ایک ڈریندا ڈاکو، ایک ڈریندا قاتل، ایک ڈریندی ہے ماں. پتر نو آدھی چولہے دے نیڑے نہیں ونجنا، چھریاں نال نہیں کھیلنا. یہ جڑی ماں پتر نو ڈرا رہی ہے نا، ان نبی امت نو ڈرے. اے میں نہ ڈرانے والا، جس ڈران شفقت ہو، جس ڈران محبت ہو، جس ڈران پیار ہو. برکت والی ذات اس اللہ کی ہے. بولو لوگوں برکات دینے والا کون ہے؟ برکت کے میں نہ عربی چ برکت آ دینا زیادتی، زیادہ کر دینا، زیادہ. پہلے ایک پتر آئی، دو ہو گئے. پہلے ایک مربع آئی، دو ہو گئے. پہلے 1 لاکھ کول آئی، 2 لاکھ ہو گئے. کسی شاید کی ہو جانا. پہلے بارش کو نہیں ہوندی، وقت بارش ہو گئی. کسی چیز میں زیادتی یعنی بڑھانا بڑھانا.
کسی چیز کو بڑھانا، عزت کو بڑھانا، عظمت کو بڑھانا، دولت کو بڑھانا، اولاد کو بڑھانا، یہ ہے برکت دا معنی۔ خدا دا نام نے میرے پاس توجہ کرو، کئی دن تک تو دی لذت محسوس ہوندی رہی، لذت محسوس ہوندی رہی۔ ایتھے اللہ دے تبارک الذی، برکت والی ذات میری ہے، ہر شے نو بڑھاونا اے کہیں دا کم نہیں، اے میرا کم ہے۔ مولا اس دی کوئی دلیل دے کہ برکات دینے والا تو میں، اس دی کوئی دلیل دے۔ فرمایا ہم نے ایک یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور اسے 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا تھا۔ برکت دینے والی ذات میری ہے۔ اس طرح دتیاں پھر محمد عربی نو کہ نہیں دتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا الہ ایک الہ ہے، الہکم الہ واحد۔ بس آخری میری گل تو سننی، اے ساڈے جڑے احباب ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، اے ذرا غور کر سن میری اس گل دی طرف۔ ساڈے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سورت کاف دی جلے تفسیر بیان کر دین، او آدھن بے سورت کاف وچ اللہ نے مشرکین دے شبہات دے جواب دتن۔ اللہ آکھنا چاہندے اصحاب کاف الہ نہیں، ذوالقرنین بھی الہ نہیں، حضرت خضر تے حضرت موسیٰ بھی الہ نہیں، تے جنات بھی الہ۔ یہ ساری صورت بیان کیتا۔ میرے کو وقت نہیں کہ میں تفصیلیں چلا جاواں۔ جڑا جان بچا کے بھجدے ہوئے نکلے وہ الہ کنی ہو سکتا؟ جڑا تھوڑی دیر واسطے سویں تے 309 سال ستا رہے وہ الہ کی؟ اللہ نے مسئلہ سمجھائے۔ نہ الہ اصحاب کافن، نہ ذوالقرنین، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت خضر تے نہ فرشتے نہ جنات۔ یہ ساری صورت بیان کیتا۔ جلے آخری آیت پہنچے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبرو متاں کہہ دے ذہن وچ ونجے کہ صحابہ کاف تا نہ حسین، حضرت موسیٰ بھی نہ حسین، ذوالقرنین بھی نہ حسی، حضرت خضر بھی نہ حسین، لیکن آمنہ دا لال تو سب تو اعلیٰ ہے، اے تو سب دا سردار ہے، اے تو سب تو اعلیٰ ہے۔ پتہ نہیں اے بھی اے الہ ہوئے، پتہ نہیں اے الہ ہوئے تے لوگ تین الہ بنا لیویں۔ میرے پیغمبر اخیر تو بھی اعلان کر انما انا بشر مثلکم، الہ کے نہ ہونے میں تم جیسا ہوں۔ جنیہ تسا الہ نہیں، انیہ میں بھی الہ نہیں، جنہیں تساں معبود نہیں میں بھی معبود نہیں۔ مولانا حسین علی آدن میرے معنی دی تائید کے وے، میرے معنی دا کرینہ کے وے۔ حضرت صاحب آدن اگلی آیت دا حصہ معنی دا کرینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آکھو میں بھی الہ نہیں، تساں بھی الہ نہیں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔